بزنس مین وہ پریشان ہے جو ادھار میں پھنسا ہوا ہے، اور ہماری مارکیٹ کی بہت بڑی پریکٹس ہے ادھار. ہم ادھار پہ خریدتے ہیں، ادھار پہ بیچتے ہیں. اور جو لوگ آج کے اس دور میں نے دیکھا ہے کہ جو کیش پہ خریدتے ہیں، سکون میں کوئی فرق نہیں ہونے. واہ. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اچانک کوئی مہنگائی ہوتی ہے تو پیچھے سے پرائز بڑھ جاتے ہیں اور ادھار ملنا بھی بند ہو جاتا ہے. تو ان کے کارخانے، ان کا کام، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ایک تو ریٹ بھی زیادہ مل رہے ہوتے ہیں، دوسرا ادھار کی وجہ سے مال دینے والا بھی ان کو پراپر سپلائی نہیں دے رہا ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ میں کیش والوں کو دے دوں، اور اچھی چیز بھی نہیں دیتا وہ. اچھی چیز بھی نہیں دیتا. تو مارکیٹ میں جو پریکٹس ہے، جب ان کے پاس حالات اچھے ہوتے ہیں، پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نکال کے پراپرٹی میں لگا دیں گے، کہیں اور لگا دیں گے، اپنے کاروبار کو کیش پہ نہیں کریں گے. اور جو بزنس مین سمجھدار ہوتا ہے وہ پیسے اپنے بزنس میں لگاتا ہے، اس کو کیش پہ بزنس کرتا ہے. سر وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی بیوقوف بزنس مین ہے. ایسے موقعوں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون بیوقوف ہے. جو تم نے عمارت خریدی ہوئی ہے وہ تو بک نہیں رہی، تمہارا پیسہ تو کھلا ہو نہیں رہا. آج اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اس کو من پسند چیز اس کی قیمت پر مل رہی ہے. آپ کاروبار کے پیسے کو کاروبار میں رکھیں، اس کا کچھ پرسنٹیج نکال کے اگر کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جو نفع میں سے کچھ پرسنٹیج نکال لیں، لیکن ٹوٹلی سارا کاروبار ادھار پہ نہ رکھیں، کیش پہ لے جائیں. یہ وہ فارمولہ ہے زندگی میں، یعنی انڈیویجول بھی اور بزنس کے طور پہ بھی. یاد رکھیے گا، جو بندہ بھی ادھار کی دلدل سے بچا ہوا ہے نا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہو، بڑے سے بڑا بزنس ہو. مزاج ہے نا، ہمارے پوری قوم کا مزاج ہے. 2-4 سیلریاں وہ جہاں وہ جاب کرے گا وہاں سے وہ ادھار لے کر رکھے گا. اس نے اپنے اوپر ادھار کا بوجھ رکھنا ہی رکھنا ہے. کسی سے مانگ تانگ کے بھی اس نے لیے ہوئے ہوں گے پیسے. جہاں سے مال خریدے گا وہ بھی 30 دن کے کریڈٹ پہ، کوئی 40 دن کے کریڈٹ پہ مال اٹھا رہا ہوگا. تو اپنے آپ کو تو اس نے رکھا ہوا ہے سارا بوجھ کے نیچے. اب اچانک سے معاملات ایسے ہوئے کہ سارا سسٹم ہی عالمی حالات ایسے ہو گئے کہ مہنگائی ایک دم بڑھ گئی، تو یہ تو سارے ڈوب گئے. یار یہ حالت ہے علی بھائی. ایک چپل بنانے والا بندہ، ایک ٹوپیاں بنانے والا بندہ، جب وہ مارکیٹ میں مال لے کے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں 60 دن کے بعد پیسے ملیں گے تمہیں، پرچی بنا کے دے دیں گے، 60 دن بعد لے جانا. اور 60 دن بعد بھی نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے دوسرے کے پاس، دوسرا اس کو کہتا ہے یہ پرچی مجھے دے دو، اگر یہ 60,000 روپے کی پرچی ہے تو 50,000 روپے میں دے رہا ہوں تمہیں. اس غریب کا 10-20 ہزار کا نفع تھا، وہ بھی کھا گئے. 60 دن کے بعد پیسے اس کو کیا ملا؟ کیا اس سے برکت ہوگی کاروبار؟ سب کے کاروبار جو تباہ ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. بڑا اہم یہ لوگ چھوٹے چھوٹے کارخانے والوں کے پیسے دبا کے، جو بیچارہ کوئی کہیں سے کوئی پرزہ بنا کے لا رہا ہے، کوئی چیز اس کے پیسے ہی نہیں دیتے. آج آ جانا، کل آ جانا. کبھی گولڈ میں انویسٹ کر لیں گے، کبھی کہیں انویسٹ کر لیں گے، کبھی ڈالر خرید کے رکھ لیں گے، کبھی پراپرٹی اپنے کاروبار کو بہتر نہیں کریں گے، وہاں وہ روتے دھوتے رہیں گے. ایک بات یاد رکھیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فارمولہ ہے، کیش پہ خریدنا، کیش پہ بیچنا. کم نفع پہ کاروبار کر لیں، پروفٹ کم رکھیں، کیش پہ اپنی ٹرانزیکشن کریں. واہ واہ. آپ کو کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی، حالات کیسے بھی ہو جائیں. واہ. بلکہ جتنے حالات اس طرح کے ہوں گے اتنا اچھا آپ کو پروفٹ ملے گا، واہ. کیونکہ آپ کے پاس کیش فلو صحیح ہے. تو یہ میری تاجر برادری سے گزارش ہے، آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی.